قدرت کا انمول اور خوبصورت تحفہ جنہیں پھولوں اور چاند تاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہ ان نازک پودوں کی مانند ہوتے ہیں جن کی جتنی اچھی آبیاری کی جائے وہ مستقبل میں اتنے ہی تناور اور گھنے درخت بن سکتے ہیں۔ بات ہو نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی، تو اصول تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ بہترین تعلیمی ماحول، سہولتیں، تربیت یافتہ اساتذہ اور توجہ اور شفقت کے ذریعے ہی اصول تعلیم کو لازمی بنایا جا سکتا ہے۔ علم سیکھنے اور سکھانے کا مقدس فریضہ ہے جس کے لیے ذہنی آمادگی لازمی ہے۔ ظلم، تشدد، استحصال انسانیت سے متضاد ہیں، اور اگر یہ خرابیاں درس گاہوں تک پھیل جائیں تو اگلی نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں جدید طریقہ تدریس سے ناواقفیت، تدریسی مہارتوں سے لا علمی اور بچوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر رائج تدریسی طریقہ کار نے ہمارے اسکولوں میں تشدد، مار پیٹ اور خوف کے ماحول کو جنم دیا ہے۔ نتیجتاً تعلیم سے گریزاں، خوف و ڈر کے ماحول سے فرار کی کوشش میں یہ بچے معاشرے کی بے رحم برائیوں کا شکار ہو کر جرائم کی تاریک راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت کو نکھارنے میں تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے، جس کا تصور استاد کے بغیر ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اساتذہ تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے مسائل کو سمجھ نہیں پاتے اور بچوں پر بدترین تشدد کرتے ہیں، جس میں مرغا بنانا، اٹھک بیٹھک کرانا، کلاس روم سے باہر کھڑا کرنا، کان مروڑنا، چھڑی سے مارنا، بال کھینچنا اور شخصیت کی تضحیک و تذلیل کرنا شامل ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو کہ نہ صرف بچوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں بلکہ نفرت اور بغاوت کے رویوں کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں اور بچے تعلیم سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سروے کے مطابق جرائم میں مبتلا 98% بچے ایسے ہیں جو اسکول جانا چھوڑ جاتے ہیں، جس کی دیگر وجوہات کے ساتھ بڑی وجہ اساتذہ کی طرف سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ اور شام وقت کام کرتا ہوں، سبق یاد نہیں کرتا ہے اس لیے مارتا ہے، اسٹک سے مارتا ہے، تھپڑ سے مارتا ہے اور ڈراتے ہیں ہم لوگوں کو۔ صبح سویرے یونیفارم میں ملبوس بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں آج بھی پرنم ہو جاتی ہیں۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر معاشرے میں بہتر مقام حاصل کرے گی، لیکن استاد کے بے رحم تشدد کی وجہ سے اس کلی کو پھول بننے سے پہلے ہی مسل دیا گیا۔ ٹیچر نے کلاس میں مارا تھا کہ بس سبق یاد نہیں تھا، سبق سنا رہی تھی، نہیں ہوا، اسے یاد تو اسے کاپی سر پہ ماری۔ اس سے پیشتر بھی کئی دفعہ مارا ہے، لیکن اس دن تو ہاتھ ہو گئی، اسے ناک سے اس کے خون شروع ہو گیا بری طرح سے۔ پھر بچیوں نے اسے سنبھالا، پھر اس کے بعد پھر اس کے سر میں درد رہنے لگا، بخار بھی ہوا، اسے درد بھی ہے۔ میں نے جا کے پولیس کا ذرا دکھایا یا CMH میں، انہوں نے کہا اس کو کراچی لے جائیں، یہاں اس کا کوئی علاج نہیں۔ بچی کے اس میں غم میں ہم لگ گئے۔ اسکولوں میں مار پیٹ کے باعث بچوں میں سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، وہ خوف میں مبتلا ہو کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسکول سے بھاگنے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ تشدد کے باعث شخصیت کی تضحیک محسوس کرتے ہیں اور ان کے معصوم ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مار پیٹ سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے اسکولوں میں اسٹیبلش کرنا، کریٹ کرنا لازمی ہے، اور کارپورل پنشمنٹ کو ہم کسی بھی طریقے سے ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور ہم نے بالکل کلیئر کٹ ڈائریکٹیوز دیے ہیں اپنے ٹیچرز کو اور اپنے ڈائریکٹر صاحب کو، ڈائریکٹر اسکولز کو،
سارے ڈویژنل ڈائریکٹرز کو، سارے ڈی اوز کو بلوچستان میں کہ وہ کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کریں اور بچے کو اسکول لانے کے لیے اور بچے تک ایکسس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اقدامات کریں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 35,000 بچے اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، جن میں سے 50% بچے وہ ہیں جن پر اسکولوں میں تشدد کیا جاتا ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق پاکستان میں 8 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں 91% اور پرائیویٹ اسکولوں میں 86% مارا پیٹا جاتا ہے۔ سیو دا چلڈرن اور سحر کے پارٹنرشپ سے ہمارے کم از کم 800 اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے۔ اس وقت ہم 3 ضلعوں کے لیے کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور مستونگ کے 800 کے قریب اساتذہ کو اس کے لیے ہم تربیت دے چکے ہیں، ٹریننگ دے چکے ہیں، اور ان اساتذہ میں باقاعدہ طور پہ ایک شعور اور آگاہی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بچے اسکولوں سے بھاگنے کے بعد گھر نہیں جاتے، بلکہ اپنا وقت گیمنگ زونز، سینما ہالوں، ہوٹلوں اور ویڈیو سینٹرز جیسی جگہوں پر گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ شوق، تجسس، کم عمری کی وجہ سے یہ بچے ناواقفیت کے باعث آسانی سے معاشرے میں موجود جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جو انہیں اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ کام کاروباری شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے معاشرے کی اخلاقی قدریں بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے چوری، نشے اور جنسی بے روی کا شکار ہو کر عادی مجرم بن جاتے ہیں۔ آنکھوں میں مستقبل کے خواب پروئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جرائم کی دلدل میں دھنسے ہوئے یہ بچے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ کافی ہم لوگ غریب تھے، تو والد بس محنت مزدوری کر کے فیس میری بھرتا تھا، تو میں اسکول جاتا تھا تو وہاں اساتذہ کرام تشدد کرتے تھے مجھ پر، بہت ہی بری سزائیں دیتے تھے، یا کاپی کمپلیٹ نہ ہونا، یا پین کا نہ ہونا، یا ٹیسٹ نہیں آتا تھا، تو بہت ہی بری طریقے سے تشدد کرتے تھے ہمیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچے ہمیشہ والدین اور اساتذہ کے غلط سلوک سے بگڑ جاتے ہیں۔ مار پیٹ اور اس طرح کی دوسری سزائیں نہیں دینی چاہیے، ان سے بچوں میں ذہنی ارتقاء کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ٹیچرز کی جو تشدد وہ ہونا نہیں چاہیے، ڈراپ آؤٹ، یا جو بچوں میں جو دوسرے سوشل سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں اور کچھ ان کے رویے ڈیولپ ہو رہا ہے، یا اینٹی سوشل رویے ڈیولپ ہو رہا ہے، اسٹریس، اس وجہ سے جو کاز ہے، مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈراپ آؤٹ کا مین وجہ یہی ہے، لیکن ایک میجر کاز اس میں ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معاشرے کی یہ بگڑتی تصویر ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، جس کے تدارک کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہوگی۔ 340 ڈائریکٹ اسکولوں میں ہم کام کر رہے ہیں، بلکہ 1600 اساتذہ کو ہم اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ متبادل نظم و ضبط کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بڑے پیمانے پہ ایک آگہی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے عہد نامے لے رہے ہیں، اوتھ لے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود تشدد سے جو ہے اجتناب کرے، بلکہ اگر ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ ہے، بلکہ یہ جو مہم ہم چلا رہے ہیں اس کے تمام انتظامی عمل میں اور اسکولوں میں ان کے باقاعدہ طور پر جو آرڈرز گئے ہوئے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ روبہ عمل لایا جائے، اور وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم، ڈائریکٹر تعلیم یہ باقاعدہ طور پر اس کا حصہ ہیں، اور سحر اور سیو دا چلڈرن مل کے اس سارے کام کو کر رہے ہیں۔ سحر نے سیو دا چلڈرن کے تعاون سے 3 اضلاع کوئٹہ، مستونگ اور قلعہ عبداللہ میں 340 اسکولوں میں بچوں کی حفاظت اور شراکت کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کے گروپس تشکیل دیے ہیں۔ 1100 اساتذہ کو مثبت طریقہ نظم و ضبط پر تربیت دی جا رہی ہے۔ والدین اور محکمہ تعلیم کی آگاہی کے مختلف پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں یہ معصوم بچے فٹ پاتھوں پر بوٹ پالش کرتے
اخبار فروشی کرتے، گاڑیاں دھوتے، کچرا چنتے اور محنت مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو کسی بھی وقت انجانے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان بچوں کی زندگیوں سے منسلک کہانیوں میں کوئی جھانک کر نہیں دیکھنا چاہتا، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں اس حالت میں پہنچانے میں ہم میں سے کسی ایک کا چہرہ نہ ہو۔ اسکول جانے کی اس عمر میں ان کے لبوں پر ایک ہی شکوہ ہے، ڈنڈے سے